السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ قربانی کے احکام کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ قربانی کرنے والے کو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کی نیت کرے۔ جب تک قربانی کی نیت نہیں ہوگی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا لازمی ہے۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے۔ صحیح بخاری 985۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بکری ذبح کی جا چکی تھی، تو یہ یقینی طور پر نماز سے پہلے ذبح کی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے، تو کوئی بھی قربانی اسے نماز کے بعد ذبح کیا جائے گا۔ نماز سے پہلے ذبح کی ہوئی قربانی اللہ کی راہ میں مقبول نہیں ہے، اور وہ قربانی دوبارہ کی جائے گی۔ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ قربانی کے اندر حصہ نہیں لیا جا سکتا، اور اگر حصہ لیا جائے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قربانی وہی ہے کہ جو ایک شخص اکیلا اپنے لیے قربانی کرے، جبکہ یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ سنن ترمذی 1501۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر گائے اور اونٹ کی قربانی میں کوئی اکیلا شخص کرنا چاہے تو وہ یقینی طور پر کر سکتا ہے۔ قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں